بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کتاب مقدس کی پہلی 5 جو کتابیں ہیں جنہیں ہم شریعت کی کتابوں کا نام دیتے، جن میں پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء کی کتابیں ہیں، ان 5 کتابوں میں لفظ روزہ درج نہیں۔ یہ 5 کتابیں اس حوالے سے کہ جو لفظ روزہ ہے اس حوالے سے میں کچھ بیان کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے یہ انہی کتابوں میں سے لیا گیا ہے۔ احبار کی کتاب 16واں باب اور 29ویں آیت، جس میں خدا نے اپنے لوگوں کو ایک دائمی اصول اور ایک قانون دیا اور ان کے سامنے ایک تاریخ مقرر کر دی کہ آپ نے سالانہ بنیادوں پر ہر سال بسال آپ نے اس دن کو اس طریقے کے ساتھ منانا، اور اسرائیلی تاریخ میں اسے یوم کفارہ کا نام دیا جاتا۔ ایک ایسا دن جو اسرائیلی لوگ اس ایمان، یقین، بھروسے اور عقیدے کے ساتھ مناتے کہ اس سال میں ہمارے سارے جو گزشتہ گناہ ہیں ان کا کفارہ دے دیا جاتا ہے اور ہمیں ان سے معافی اور خلاصی مل جاتی، اور ہم دوبارہ سے اپنے خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر جاتے۔ اور اس دن میں چونکہ خدا نے ایک قاعدہ ان کے سامنے رکھ دیا، ایک قانون ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس روز اسرائیلی یہودی جو لوگ ہیں وہ بھوکے اور پیاسے بھی رہتے، طلوع آفتاب سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب کے بعد تک۔ حالانکہ یہاں پر لفظ روزہ درج نہیں ہے اور یہ نہیں بتایا گیا بھئی آپ نے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرنا۔ یہاں پر جو لفظ درج ہے وہ یہ ہے کہ تم کیا کرنا، اپنی ابھی آپ نے سنا ہے حوالے کو، اس آیت مقدسہ کو، کہ تم اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہاں پر لفظ ہے کہ اپنی جان کو، اور اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر آئیں، اس سے پہلے جو دن مقرر کیا گیا ہے، اور دن مقرر کرنے سے پہلے بھی ایک بات کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو دائمی، اور دائمی سے مراد کہ یہ قائم رہنے والا ہے، دائمی سے مراد یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، دائمی سے مراد یہ جب تک اس کائنات کا نظام چلتا رہے گا یہ قانون بھی ایسے ہی قائم رہے گا۔ جو کہ ہم ایک زبور بھی گاتے ہیں، دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا، اور یہاں پر بھی وہی لفظ ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک دائمی دستور اور دائمی قانون ہے جو طے کر دیا گیا ہے، جو تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، جو تبدیل ہونے والا نہیں۔ اور یہ قانون چونکہ اس کے لیے ایک دن بھی مقرر کر دیا گیا کہ آپ نے ہر سال 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہ کام کرنا۔ ہر سال میں مہینہ کون سا جی؟ 7واں مہینہ، اور تاریخ کون سی؟ 10ویں تاریخ کو آپ میں سے ہر کسی نے اپنی جان کو دکھ دینا۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بار مجھ سے یہ پوچھا بھی گیا کہ بھائی صاحب یہاں پر چونکہ لکھا گیا ہے کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ، اور 7واں مہینہ کون سا ہے ہمارے کیلنڈر کے مطابق؟ جولائی کا مہینہ 7واں مہینہ ہے، پھر جو اس کی 10ویں تاریخ ہے، کیا یہ تہوار اس دن کو منانا چاہیے؟ اس بات کو یاد رکھیں
کہ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ جس کیلنڈر کی بات یہاں پر کی گئی ہے وہ ہمارے والا کیلنڈر، یعنی کہ جو جنوری، فروری یا مارچ والا کیلنڈر ہے، یہ نہیں ہے۔ اور ہم اس بارے میں بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا میں تقریباً 30 سے زائد کیلنڈر اس وقت رائج ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو مقبول کیلنڈر ہے، جو گریگورین کیلنڈر ہے، جس کو فالو کرتے ہیں میں اور آپ، اور جس کے مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی۔ لیکن اس کے علاوہ 30 سے زائد کیلنڈر اور بھی ہیں۔ اور اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں، اپنے ملک کی بات کریں، تو یہاں پر بھی کم از کم 3-4 کیلنڈر رائج ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ ایک تو یہی کیلنڈر جنوری فروری والا، اور اس کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور یہاں پر ایک اسلامی کیلنڈر بھی رائج ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، یہ کیلنڈر بھی یہاں پر رائج ہے۔ اس کے علاوہ ہم جس خطے میں آباد ہیں، دیسی کیلنڈر بھی یہاں پر چلتا۔ دیسی کیلنڈر کے کسی مہینے کا نام بچوں کو آتا ہے؟ جو دیسی مہینے ہیں، ساون، بھادو، جی، جیٹھ، ہاڑ، یہ دیسی کیلنڈر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک آدھ ہوگا، لیکن جس کیلنڈر کی یاد رکھیں یہاں پر بات کی گئی ہے، جس 7ویں مہینے اور جس 10ویں تاریخ کی یہاں پر بات کی گئی ہے، وہ ان میں سے کوئی بھی کیلنڈر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کیلنڈر ہے جسے عبرانی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اسرائیلی یا یہودی کیلنڈر کہا جاتا ہے، جس میں جو ان کے مہینے ہیں، کسیلیو ہے، ابیب ہے، تشری ہے، ادار ہے، اور اس طرح کے اور نام آپ کو اس کیلنڈر میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اور اسی کے مطابق یہاں پر خدا نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے کیلنڈر کے مطابق جو تم میں رائج ہے، جو عبرانی کیلنڈر ہے، آپ نے اس کے مطابق جو اس کا 7واں مہینہ ہے اور جو اس کی 10ویں تاریخ ہے، اس دن آپ نے یہ یوم کفارہ منانا ہے اور یہ دن منانا ہے۔ اور اس دن میں ایک کام آپ نے کرنا، جو سب سے بنیادی کام، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جان کو دکھ دے۔ کیا کرے جی؟ اپنی یہ وہ کام ہے جو آپ نے اس روز کرنا۔ اب وہ لوگ کرتے کیا کہ وہ نہ صرف وہ اپنی جان کو دکھ دینے کے لیے، سب سے پہلی بات کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے، وہ روزے جیسی عبادت کرتے، اس حالت میں اپنے آپ کو ٹھہرا لیتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، چونکہ جو روزہ ہے دراصل اس کا تعلق آپ کے اندر کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ وہ ظاہری طور پر بھی کچھ ایسی علامات کو اپنا لیتے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم اس دن کو منانے جا رہے ہیں۔ وہ ٹاٹ سے بنا ہوا لباس زیب تن کرتے تھے، اپنے کپڑوں کے نیچے بکری کی بالوں کا بنا ہوا یا خشک چمڑے کا بنا ہوا یا اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا وہ لباس زیب تن کرتے، جو چلتے وقت، پھرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت، لیٹتے وقت ان کو چبھتا تھا۔ اور کئی بار تو یہاں تک بھی ہوتا کہ ان کے بدن سے خون رسنا شروع ہو جاتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنی جان کو دکھ دے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سر میں راکھ ڈالتے، خاک ڈالتے اور راکھ میں بیٹھ جاتے، جو اس بات کا اعلان اور اقرار تھا کہ ظاہری نشان تھا کہ ہم اپنی جان کو دکھ دے رہے ہیں، بھوکے اور پیاسے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ علامتی طور پر جب ہم خاک میں بیٹھے ہیں، راکھ میں بیٹھے ہیں، تو چونکہ یہ دن گناہوں کی معافی کے لیے ہے، ہم اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر وہ اپنے خدا کے سامنے گڑ گڑاتے بھی ہوں گے، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہوں گے کہ ہاں خدا، پچھلے سال میں نے یہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ کام بھی کیا، یہ بھی غلط کام کیا، یہ بھی غلط کام کیا، لیکن خدا تو بخشنے والا خدا ہے، یہ تیرا ہی حکم ہے، اور میں تیرے اس حکم کو لے کر، میں تیری اس بات کو لے کر، تیرے پاک کلام کی اس بات کو لے کر جو تو نے ہم تک پہنچائی ہے کہ ہم نے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے، دیکھ خدا تیرا یہ بندہ، دیکھ خدا
تیری یہ بندی دیکھ کیسے بھوکا اور پیاسا تیری حضوری میں آ گیا ہے، اور دیکھ خداوند میں نے اپنی جان کو دکھ بھی دیا ہے، میں نے ٹاٹ بھی اڑا ہے، میں نے خاک بھی اپنے سر میں ڈالی ہے، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ جو خون بکرے کا اور بچڑے کا خون لے کر میرا نمائندہ یعنی سردار کاہن تیری حضوری میں پہنچا ہے، میرا یہ بھی ایمان ہے کہ میرے گناہوں کی خاطر وہ بکرا اور بچڑا بھی قربان ہوا ہے، اور چونکہ یہ تیرا یہ فرمان ہے تو تیرے فرمان کے مطابق میں تیرے سامنے آیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو۔ اور پھر انہیں یہ تسلی ہو جاتی کہ اب جو ہمارے پچھلے سال کے گناہ تھے وہ چونکہ خدا نے بخش دیے ہیں، جب آئندہ سال آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ اور یہ یقیناً ان کے سامنے ایک بات تھی کہ چونکہ یہ سال بسال کرنا پڑتا ہے، ان کے سامنے یہ بات تھی کہ ہر سال ہم اس دن کو مناتے ہیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کسی جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں تاکہ اس کا خون پیش کر دیا جائے، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اصل میں بائبل کا قانون تو یہ ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے، لیکن چونکہ ہماری خاطر جانور قربان ہو گیا ہے، اس کی جان چلی گئی ہے اور اس کا خون لے کر سردار کاہن اندر چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے گئے ہیں، ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ اسی بنا پر اس دن کو وہ یوم کفارہ کا نام دیتے تھے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ قانون دیا گیا ان لوگوں کو، اور یہاں پر جو لفظ درج ہے، روزہ تو نہیں لفظ درج ہوا، لیکن یہاں پہ کہ اپنی جان کو دکھ دینا، کیا کرنا جی؟ جو لفظ آج میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی جان کو کیا کرنا؟ دکھ دینا۔ اپنے آپ کو کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جان کو دکھ دیں؟ ہم خدا کو، بیٹی نے جواب دیا کہ ہم خدا کو خوش کریں۔ دراصل یہ بات اس طرح ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنی جان کو دکھ دیں، یہ بات یاد رکھیں، آپ جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی آپ اپنی جان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ خدا نے اگر یہ بات کی کہ اپنی جان کو دکھ دینا، تو دراصل یہ چونکہ یوم کفارہ تھا، گناہوں کو بخشوانے کا دن تھا، تو اصل بات یہ تھی کہ چونکہ ہم جو گناہ انسان کرتے ہیں وہ اپنی جان ہی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور جان کا اور جو دل کا لفظ ہے یہ اکثر مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، کوئی گناہ کر جاتے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں چونکہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کر جاؤں۔ مثال کے طور پر اگر آپ چوری کرتے ہیں، چوری کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اگر کسی کی چیز آپ چرا لیتے ہیں، روپے پیسہ چوری کرنے کا آپ کو موقع مل گیا ہے، اور آپ نے سوچتے آپ کیا ہیں کہ اگر یہ لاکھ روپیہ، یہ 50,000 روپیہ، یہ 10,000 روپیہ یا اس کے علاوہ کوئی اور قیمتی چیز ہے، تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ پیسے مجھے مل جائیں گے میں کروں گا کیا؟ اس سے میں اپنے نئے جوتے لے لوں گا، میں نئے کپڑے لے لوں گا، میں اپنے لیے زیور لے لوں گا، میں اپنے لیے گھڑی لے لوں گا، میں اپنے لیے موبائل لے لوں گا، میں اچھا کھاؤں پیوں گا۔ اور یہ آپ کے دل میں بات آتی کہ یہ دراصل آپ کا اندر، یہ آپ کی جان آپ کو قائل کر رہی ہے، آپ کو مائل کر رہی ہے کہ مجھے اس بات کی ضرورت ہے اور تو ایسا کر۔ اور ہم اپنی جان کے کہنا مان کر اپنے دل کا، اور کئی بار کوئی کام ہم کرتے ہیں نا تو آپ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، جی چونکہ میرا دل کر رہا تھا اس لیے میں نے یہ کام کر لیا۔ آپ کوئی کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا دل کرتا ہے، ایسا ہے جی۔ کوئی کام اگر آپ کرتے ہیں تو آپ دراصل یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرا دل کر رہا تھا، اور یاد رکھیں یہ دل سے مراد آپ کی جان ہی ہے، یہ آپ کا اندر ہے جو آپ کو قائل کرتا ہے کہ آپ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا بدن اور آپ کی جان آپ کو مجبور کرتی ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ قیمتی لباس پہنے، آپ کے پاس بھی اچھا موبائل ہو، لیکن اگر آپ اس کے لیے غلط کسی طریقے کا انتخاب کر لیتے ہیں، آپ کی جان نے، آپ کے دل نے آپ کو قائل کیا اور آپ نے وہ کر لیا۔
حالانکہ اس کا کوئی درست طریقہ بھی ہے، لیکن آپ غلط اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر آپ وہ غلط کر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سے یہ بات نکلی اور آپ اسے عمل میں لے آئے اور آپ نے وہ کر لیا۔ اور جب خدا نے یہ کہا کہ تم اپنی جان کو دکھ دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہماری جان اور ہمارا دل ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی اس خواہش کے لیے غلط کام کر جائیں اور خدا کے پاک کلام کو رد کر دیں، اس لیے خدا نے کہا کہ تم اپنی جان کو دکھ دینا، تاکہ یہ پتا چلے کہ اے جان دیکھ، میں تیری وجہ سے اس وقت دکھ کی حالت میں ہوں، اور اگر نہ میں گناہ کرتا اور نہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ آپ کا دراصل جو اندر ہے یہ آپ کو گناہ کے لیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ زبور میں اس کہتا ہے 51 زبور میں کہ مینوں وچ گناہ دے، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ جب آپ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں تو دراصل یہ بات یاد رکھیں، یہی آپ کا گناہ کی حالت میں پیدا ہونا، آپ کے اندر وہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں گناہ کی ٹریننگ کوئی نہیں مجھے دیتا، کوئی سکول کوئی کالج جو گناہ کی ٹریننگ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بچے کرتے ہیں، بڑے بھی کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کا اندر آپ کو قائل اور مائل کرتا ہے، آپ کی جان آپ کو قائل اور مائل کرتی ہے کہ آپ یہ غلط کام کریں، اور آپ کر جاتے ہیں۔ اور اس لیے یہاں پر خدا نے کہا کہ چونکہ آپ اس وجہ سے گناہ کرتے ہیں، آپ کے اندر وہ بات ہے کہ آپ وہ گناہ کرتے ہیں، اور ضرور ہے کہ گناہوں کے بدلے میں آپ کو سزا بھی ملے۔ آپ کی جان یہ محسوس کرے کہ گناہ کی وجہ سے سزا بھی ملتی ہے، گناہ کی وجہ سے تکلیف بھی برداشت کرنا پڑتی۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے اپنی جان، ہر کوئی اپنے گناہ پر پچھتائے۔ جو بھی یہ محسوس کرے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے، وہ اپنے اس دن میں پچھتائے اس بات پر، اور پھر جب اس کے بہاف پر جانور ذبح کر دیا جائے گا، اس کو گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ یہ یوم کفارہ، یہ خدا نے ایک دائمی دستور اور ایک دائمی قانون ان کو دیا کہ ایسا چلتا رہے گا، لیکن سال بسال ہونے سے مراد یہ تھی کہ یہ عارضی معاملہ ہے۔ دراصل یہ اشارہ تھا، اور کئی بار احبار کی کتاب کو ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہم اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ احبار کی کتاب چونکہ قربانیوں کے حوالے سے سکھاتی ہے اور قربانیاں ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یہ چونکہ ہمیں رسمی شریعت کے بارے میں سکھاتی ہے اور ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ احبار کی کتاب انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کس طرح بائبل مقدس کی کسی بھی اور کتاب سے، اس بات کو ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پلے باندھ کر رکھنا ہے کہ بائبل مقدس کی کسی بھی کتاب سے زیادہ اس یعنی کہ احبار کی کتاب میں قادر مطلق خدا کی زبان مبارک کے الفاظ سب سے زیادہ درج ہیں۔ سب سے زیادہ وہ الفاظ جو خدا کی زبان مبارک سے نکلے ہیں کتاب مقدس کی اور کسی بھی کتاب سے زیادہ اس کتاب میں درج ہیں۔ سو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب نہ صرف اس وقت اسرائیلیوں کے لیے بلکہ آج یہ کتاب ہم مسیحیوں کے لیے جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اسی خدا پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، یہ کتاب آج ہمارے لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل۔ اور اسی میں سے جب اسرائیلیوں کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی جان کو دکھ دینا، تو یہ بطور مسیحی ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم تو ایسا کچھ کرتے نہیں ہیں، ہم تو جانوروں کی قربانی کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو اس بات پر ایمان، یقین اور بھروسہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے بطور مسیحی اس بات میں کہ ہم کیوں بھائی اپنی جان کو دکھ دیں؟ ہمیں کیا پڑا ہے جی؟ ہم اپنے چونکہ ایک بڑا فلمی شاید ڈائیلاگ ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، جانتے ہوں کہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں کہ ٹینشن لینے کا نہیں، ہاں سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے جی کیا ہے، ٹینشن لینے کا نہیں بلکہ یاد رکھیں یہ ایک فلمی قانون تو ہو سکتا کہ آپ ٹینشن دیں،
آپ کسی کے لیے درد کا باعث بنے، یہ ایک فلمی ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے، یہ ایک دنیاوی قانون تو ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ بائبلی قانون نہیں۔ بائبلی قانون یہ ہے اپنی جان کو، کسی اور کو نہیں۔ کس کو جی؟ یہ بائبلی قانون ہے کہ اپنی جان کو دکھ دیں۔ اگر آپ یاد رکھیں کسی بھی وجہ سے کسی کے لیے بھی اگر آپ درد کا باعث ہیں، اگر آپ دکھ کا باعث ہیں، تو آپ خدا کے پاک کلام کو رد کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک اگر ہم عبادت کی بات کریں، اگر آپ کی عبادت بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو پھر اب وہ آپ کی عبادت بھی عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ کی عبادت بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اگر آپ اونچی آواز میں گھر میں گیت بھی لگاتے ہیں نا، ممکن ہے آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا بیمار ہو۔ سو اس بات کو ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا، عبادت بھی آپ کریں لیکن دوسروں کا خیال بھی رکھیں۔ آپ نے دوسروں کے لیے باعث برکت بننا ہے۔ پاک کلام بار بار اس بات کو سکھاتا ہے کہ میرے لوگ میرے گواہ ہیں، اور گواہی ایسے نہیں دی جاتی۔ خدا بار بار یہ کہتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے، جب ابراہیم کو خدا نے بلایا تھا نا، تو پتہ کیا کہا تھا کہ تو دوسروں کے لیے باعث برکت ہوگا، تو قوموں قبیلوں کے لیے باعث برکت ہوگا، باعث تکلیف یا باعث ٹینشن نہیں۔ اس بات کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ ہم نے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننا ہے۔ بائبل کا یہ اصول و قانون ہے کہ تم اپنی جان کو دکھ دینا اپنے گناہ کے لیے، کہ ہم واقعی مجھے پچھتانے کی ضرورت ہے۔ مسیحیوں کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر اسرائیلی گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم پھر کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اصول لاگو ہوتا ہے جی ہم پر کہ ہم بھی کیا ہوتے ہیں، ہم بھی گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، اور ہم نہ صرف گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم گناہ کرتے بھی ہیں۔ اپنے عمل سے بھی دو قسم کے گناہ ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ ایک گناہ وہ جو آپ کے اندر موجود ہے، جس حالت میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرا گناہ وہ ہے جو آپ اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ جب آپ کرتے ہیں ایسا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی یوم کفارہ آپ کا بھی ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی یوم کفارہ۔ اگر خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ آپ کے لیے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ ہے، لیکن اس بات کے لیے یاد رکھیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہوا، آپ کے لیے کوئی تاریخ، کوئی مہینہ مقرر نہیں ہوا، بلکہ آپ کا خدا 24 گھنٹے آپ کے لیے اویلیبل۔ جس طرح آپ باہر بازار میں جاتے ہیں نا، آج کل جو ہماری فارمیسیز ہیں، 3-4 ایسی ہیں ہمارے شہر میں بھی، جنہوں نے ایک بورڈ لگا رکھا ہے 24/7۔ پڑھا جی آپ نے 24/7 مطلب کیا ہے؟ 24 گھنٹے 7 دن، جس وقت بھی آپ جائیں گے آپ کو دوائی جیسی سہولت ملے گی۔ اور یاد رکھیں، قادر مطلق خدا نے آپ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کی وجہ سے، اس کی قربانی کی وجہ سے آپ کے لیے 24/7 بورڈ لگا رکھا ہے کہ میرا یہ بیٹا اور میری یہ بیٹی اگر زندگی کے کسی بھی موقع پر، کسی بھی دن میں جب یہ محسوس کرے کہ ہاں میں گناہگار ہوں، ہاں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اور جب اس کا جی چاہے دن ہے، چاہے رات ہے، کوئی بھی پہر ہے، کوئی بھی وقت ہے، کسی بھی وقت جب آپ اپنے خدا کی حضوری میں جائیں گے تو خدا آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے اکلوتے بیٹے کی باہیں صلیب کے اوپر آج بھی آپ کے لیے کھلی، صلیب سے بہتا خون کا دھارا آج بھی آپ کے لیے تازہ، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس حال میں چاہیں۔ لیکن ایک کام ضرور کریں، آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی یوم کفارہ ضرور ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی دن آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کسی بھی دن میں، کسی بھی وقت میں اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے، وہ دن آپ کے لیے یوم کفارہ ہوگا، اور وہی آپ کی نئی پیدائش بھی ہوگا۔ آپ ایک نئی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، آپ کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر سال، وہ تو ہر سال مناتے تھے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، آپ کے خداوند یسوع مسیح نے، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ دیکھیں، یہ یہاں پر سردار کاہن سال میں کتنی بار، ایک بار پاک ترین مقام میں خون لے کر ساری قوم کے بہاف پر جاتا، لیکن اگر آپ عبرانیوں کا ذرا نکالیں جس حوالے کو،
عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط ہے، نواں باب ہے، 12ویں آیت ہے. کوئی بھی آپ میں سے اس کو تلاوت کرے جی. عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط اور اس کا نواں باب 12ویں آیت. اور بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں. جو میرے اور آپ کے لیے بات ہے کہ سردار کاہن بکروں کا اور بچڑوں کا خون لے کر ساری قوم کے بہاف پر اندر جاتا تھا اور گناہوں کی معافی ملتی تھی، گناہ ڈھانپ دیے جاتے تھے. لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ کامل قربانی. وہ اشارہ تھا کہ انسان تو سمجھ لے کہ ایک وقت آئے گا کہ بنی نوع انسان کے لیے کامل قربانی کر دی جائے گی. اس لیے خدا کا بندہ یوحنا لکھتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ یوم کفارہ صرف اسرائیلیوں کے لیے تھا، لیکن جو یوم کفارہ صلیب کے اوپر ہے، یاد رکھیں وہ ساری دنیا کے لیے ہے. وہ کس کے لیے ہے جی؟ کیونکہ خدا دنیا سے پیار کرتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور اسی اکلوتے بیٹے نے کیا کیا؟ جی بیٹا پڑھیں ذرا. اپنا ہی خون، اپنا خون لے کر جی ابدی خلاصی کروا دی ہے اس نے. وہ سال بسال ہوتا تھا لیکن اب آپ کی ابدی خلاصی ہو گئی. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ لوگ پچھتاتے ہیں اپنے گناہ پر، اپنی حالت اس طور سے بناتے. اور جب آپ اسی لفظ کو کہ اپنی جان کو دکھ دینا، جب آپ اس کو اصل متن میں جا کر پڑھتے ہیں، عبرانی متن میں، تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو انتہائی نچلی جگہ پر لے کر چلے جانا. انتہائی نچلی جگہ پر اپنی جان کو دکھ دینے سے مراد، کیونکہ جان یہ چاہتی ہے کہ میں عیش کروں، جان یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی بدنی خواہشات کو پورا کروں، جان یہ چاہتی ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہو، چاہے جس طریقے سے کے ساتھ مرضی ملے. لیکن پاک کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو انتہائی نچلی سطح پر، خاک کی سطح پر لے کر جائیں گے، پھر آپ کے لیے وہ دن یوم کفارہ بنے گا. اور پھر یہ سمجھیں گے کہ واقعی میں گناہ گار ہوں، واقعی مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں. دیکھیں، اگر زندگی میں، پچھلے کسی زندگی میں، کسی حصے میں، کسی دن میں، کسی سال، کسی مہینے میں اگر آپ نے ایسا کام کر لیا ہے، اپنے خداوند کو تسلیم کر لیا ہے، تو پھر اسی ایمان میں آگے بڑھتے رہیں. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، جان دینے تک وفادار رہیں. لیکن اگر ابھی تک آپ کی زندگی میں اگر کبھی تک کوئی یوم کفارہ نہیں آیا، تو آج خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کریں اس کے گھر میں. کاش آج کا یہ دن، کاش آج کا یہ مہینہ، کاش آج کا یہ وقت ہم میں سے بہتوں کے لیے یوم کفارہ بن جائے اور ہمارے گناہ ڈھانپ دیے جائیں. لیکن شرط یہ ہے، شرط وہی ہے جو خدا نے اپنے بندے سلیمان سے مخاطب ہو کر کی. دوسرا تواریخ 7واں باب 14ویں آیت. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر، یہ ہے اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے آپ کو انتہائی نچلی جگہ پر کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاک اور راکھ ہوں. آپ بھی مقدس ایوب کے ساتھ مل کر کہ خدا میں خاک اور راکھ میں، ظاہراً آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹاٹ اوڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خاک اور راکھ سر میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اندر سے، جان سے مراد جو آپ کا اندر ہے، اگر آپ اندر سے واقعی اس بات کو مان جاتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کو کہ وہ میرے گناہوں کو لے کر صلیب کے اوپر قربان ہو گیا، تو یہی آپ کا یوم کفارہ ہے. اور پھر آپ کے لیے یہ زبور لکھ دیا گیا ہے کہ دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے، آپ کے گناہ ڈھانپ دیے جائیں گے. اور یہی یوم کفارہ ہے. اور آج کا یہ پیغام، آج کی یہ آیت مقدسہ، آج کی یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے. اگر پہلے سے خدا ہم کو تسلیم کیا ہوا ہے، خوبصورت بات ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آج ہی اپنے خداوند کو قبول کریں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں جو آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ چور ہوں، ہو سکتا ہے آپ بدکار ہوں، ہو سکتا ہے آپ نشے باز ہوں، ہو سکتا ہے آپ ماں باپ کے نافرمان ہوں، ہو سکتا ہے آپ لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوں، ہو سکتا ہے آپ گالی گلوچ کرنے والے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نہ جانے کون سے گناہ بت پرست ہوں، کون سے گناہ آپ کی زندگی میں، کوئی بھی گناہ جو آپ کی زندگی میں، چاہے
بڑے سے بڑا گناہ ہے. یاد رکھیں جب آپ اس کا اقرار کریں گے, جتنی بار مرضی آپ کر چکے ہیں, سلیب کے لٹکے ہوئے ڈاکو پر ضرور غور کریں, جس طرح اس نے اسی وقت اقرار کیا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے. آپ بھی اسی ایمان کے ساتھ, اس نے خداوند کہا تھا, آپ بھی اسی ایمان کے ساتھ اسے پکاریں کہ اے خداوند تو ہی میرا خداوند ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ تو میرے گناہوں کو لے کر صلیب کے اوپر قربان ہو گیا ہے. جب آپ اسی ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں جھکیں گے تو یقیناً پھر آپ کے لیے بھی یہ فرمان جاری کر دیا جائے گا کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, تو میری حضوری میں مقبول ٹھہر گیا ہے اور تو دوبارہ سے میرا بیٹا اور میری بیٹی بن گیا ہے, کیونکہ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اس لیے خدا کا بندہ یوحنا لکھتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.